آج نحو کے حوالے سے جو دوسرا لیکچر ہے اس میں ہم پڑھیں گے. پہلے ہم تعریف کر چکے تھے اور اس کی جو ضروریات اور جو چیزیں ان سے متعلق تھی وہ سامنے آ چکی تھی. تو آج پڑھیں گے علم النحو میں ہم نے یہی پڑھا نا کہ علم النحو کا موضوع جو ہے یہ کلمہ اور کلام ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کلمہ کسے کہتے ہیں اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں. تو اس میں سب سے پہلی چیز وہ لفظ ہے. لفظ اور لفظ لام فا اور ذا یہ لفظ جو ہے نا انسان کے منہ سے جو بھی چیز نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں. مثلا ہم جو بات کرتے ہیں اس کو بھی لفظ کہتے ہیں. اگر ہم کوئی کھجور وغیرہ کھا لیتے ہیں اور اس کی جو گھٹلی پھینکتے ہیں اس کو بھی لغوی اعتبار سے لفظ کہتے ہیں. اب چونکہ جو بات ہم کہہ دیتے ہیں تو یہ ہے حروف زبان سے اور منہ سے نکلتے ہیں تو اسی وجہ سے اسی کو لفظ کا نام دیا گیا. تو لغوی اعتبار سے لفظ جو ہے انسان کے منہ سے آدمی کے منہ سے جو بھی چیز نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں. اب جو انسان کلام کرتا ہے اس میں جو الفاظ ادا کرتے ہیں جو حروف وہ نکالتے ہیں تو اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے لفظ موضوع اور ایک ہے لفظ محمل. موضوع کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو. تو بامعنی لفظ کو بامعنی لفظ اس کو لفظ موضوع کہتے ہیں. مثلا قلم تو یہ ایک چیز کا نام ہے جس سے لوگ لکھتے ہیں. کتاب جس کو پڑھتے ہیں. اسی طرح جدار دیوار یا سقف چھت، جوال موبائل وغیرہ. تو یہ ایسے الفاظ ہیں جب ہمارے سامنے اس کو ذکر کیا جائے تو کوئی نہ کوئی معنی اس کا ہوتا ہے تو اس قسم کے الفاظ کو موضوع کہتے ہیں. اب دوسری قسم جو ہے وہ لفظ محمل ہے اور محمل کا مطلب یہ ہے کہ بیکار فضول قسم کا، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. محمل وہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. تو عربی میں اس کا کوئی ایسا کوئی خاص مثال تو نہیں ہے لیکن بطور مثال سمجھانے کے لیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثلا زیدن یہ ایک شخص کا نام ہے تو کوئی معنی رکھتا ہے. اب اس کو ہم الٹا کر دیتے ہیں، دائز اس سے بناتے ہیں. تو اب دائز کون ہے، کیا ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے. یا اسی طرح اگر اردو پشتوں میں ہم نظر رکھیں نا گرامر کے لحاظ سے دیکھیں تو مثلا ہم پشتوں میں چھ مائے کہتے ہیں یا مثال بطور باندے چائے وائے جو اردو میں کہتے ہیں. تو اب یہ چائے کا کوئی مفہوم ہے لیکن یہ وائے اس کا کوئی مفہوم نہیں. یہ صرف اور صرف جو ہے محاورتاً وہ استعمال کرتے ہیں لیکن معنوی اعتبار سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. تو اس قسم کے الفاظ کو محمل کہتے ہیں. تو اب علم النحو میں ہم صرف لفظ موضوع سے بات کریں گے کیونکہ ہمیں بامعنی لفظ چاہیے. یہ گپ شپ بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھی بامعنی ہوتا ہے، یعنی ہر گپ جو ہے وہ بے معنی نہیں ہوتا لیکن یہ محمل لفظ یہ کبھی بھی جو ہے معنی دار نہیں ہو سکتا. دونوں میں صرف مختصر فرق یہ ہے. تو لفظ موضوع یعنی جو بات ہم زبان سے نکالتے ہیں اور وہ لفظ موضوع ہے تو اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مفرد اور ایک ہے مرکب. اب مفرد کیا ہے؟ تو مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے بس. مثلا قلم تو اس سے ہم صرف ایک ہی معنی لے سکتے ہیں قلم بس. کتاب یا عمامت پگڑی، خمار دوپٹہ یا چادر وغیرہ. تو یہ ایسے الفاظ ہیں جس سے ہم ایک ہی مفہوم اخذ کر سکتے ہیں. جبکہ کلمہ وہ اچھا مفرد کا دوسرا نام جو ہے نا، دوسرا نام اس کو کلمہ بھی ہم کہتے ہیں. تو اب مثلا زید ہے، قلم ہے، جدار ہے، کراست کاپی ہے، کتاب ہے. تو اس کو ہم مفرد بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو ہم کلمہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ دونوں الفاظ مترادفہ ہے. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کلمے کا اطلاق یہ کبھی کبھی مرکب عربی ہوتا ہے. مثلا ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں حالانکہ یہ مفرد نہیں ہے، اس کا بہت سارا لمبا مفہوم ہے
لیکن پھر بھی اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں. تو یہ الگ قسم کی بحث ہے، آگے اگر موقع ملا تو اس پر تفصیلی بحث کریں گے. یہاں پر اس کا کوئی مقام نہیں ہے کہ اس پر کوئی تفصیلی گفتگو کرے. تو اب ہم نے یہ پڑھا کہ لفظ، یہ موضوع، لفظی موضوع جو ہے اس کی ایک مفرد ہے اور ایک مرکب ہے. تو لفظی مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو صرف ایک معنی پر دلالت کرتا ہے، اور اسی کو ہم کلمہ بھی کہتے ہیں. جی اگر آپ نے کچھ کہنا ہو تو انشاءاللہ بعد میں آپ سوال کر سکتے ہیں. بیچ میں اگر آپ کچھ بولنا چاہے تو ہمارے لیے اس کو سمجھنا اور اس کا جواب دینا کافی مشکل ہوگا، تو بعد میں آپ کو وقت دیا جائے گا. جی اچھا، تو یہ مفرد جو ہے نا یا کلمہ، اس کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف. ان تینوں کو ہم کلمہ، مثلا زیدن یہ بھی کلمہ ہے، ضربا یہ بھی کلمہ ہے، اور من، فی وغیرہ یہ بھی کلمہ ہے. تو یہ 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف. اب ان تینوں کی مختصر تعریفات. عربی زبان میں، اردو میں ویسے ہم جب کہتے ہیں نا اسم، تو اردو زبان میں ہم اسم کی جو تعریف کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی چیز کے یا کسی شخص یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں. یہی عام طور پر ہم تعریف کرتے ہیں. دا نیم آف تھنگز، پرسن اور پلیس وغیرہ، اس قسم کی تعریف ہم انگلش میں کرتے ہیں. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے نا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ نہ کسی چیز کا نام ہوتا ہے، نہ کسی شخص کا نام ہوتا ہے، اور نہ کسی جگہ کا نام ہوتا ہے، پھر بھی ہم اس کو اسم کہتے ہیں. مثلا عربی زبان کے جو صیغے ہے کاتبون، اس کو ہم اردو اور انگلش گرامر کے اعتبار سے ہم اسم نہیں کہہ سکتے اسی تعریف کے مطابق، کیونکہ کاتبون لکھنے والا، یہ تو نہ کسی کا نام ہے، نہ کسی جگہ کا نام ہے، اور نہ کسی چیز کا نام ہے. لہٰذا عربی میں جو اسم کی تعریف کی گئی ہے عربی زبان میں، تو اسم کی تعریف وہ بھی عربی زبان میں یاد کرنی چاہیے. کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ. تعریف ایک بار پھر سن لیجیے: کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ. تعریف کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے: اسم کلمتن، یہ ایک ایسا کلمہ ہے، تدلو جو دلالت کرتا ہے، علی معنن فی نفسہا اپنی ذاتی معنی پر، اور غیر مقترن ایسا معنی جو کہ مقترن نہیں ہوگا، اس کا تعلق نہیں ہوگا، باحد الازمنۃ الثلاثۃ تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنی معنی پر بذات خود دلالت کرتا ہے، اور اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے سے اس کا تعلق نہیں ہوتا. مثلا زید ہے یا کتابن ہے یا جو بھی اسم ہے. اب اگر دیکھیں تو کتابن یہ ایک اسم ہے. ہمارے سامنے جب کتاب کا لفظ آیا تو ہمارے سامنے ایک مفہوم سامنے آیا کہ صفحات پر مشتمل کوئی ایسی چیز ہوگی جس میں کچھ لکھا ہوگا، اور اسی کو ہم کتاب کہتے ہیں. یا مثلا بیتن، گھر، یہ ہمارے سامنے کسی نے یہی لفظ بولا تو ہمارے سامنے یہی تصور اور یہ مفہوم آتا ہے کہ کمرے ہوں گے، وہاں پر کوئی گیٹ لگا ہوگا وغیرہ، اس کا کچھ خاکہ ہمارے ذہن میں آتا ہے. لیکن اس معنی کا تعلق نہ تو فعل ماضی سے ہے، نہ فعل حال سے ہے، اور نہ فعل مستقبل سے ہے. مثلا کتاب تو فعل ماضی میں بھی کتاب تھی، آج بھی کتاب ہے، اور کل بھی کتاب ہوگا. اس کا تعلق کسی بھی زمانے سے نہیں ہوتا. تو خلاصہ یہ کہ اسم میں 2 چیزیں جو ہے یہ ضروری ہے: ایک یہ ہے کہ اپنے معنی پر دلالت کرے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی زمانے سے اس کا تعلق نہیں ہوگا. تو یہ اسم کی تعریف ہے. اور اس کے بعد فعل کی تعریف. تو فعل کی جو عربی تعریف ہے وہ تقریباً اسم کی تعریف بالکل اس جیسے ہے، صرف ایک فرق ہے بنیادی اس میں. تو فعل کی تعریف یہ ہے: کلمۃ تدل علی معنی فی نفسہا، ایک ایسا کلمہ جو اپنی معنی پر تو دلالت کرتا ہے
لیکن دلالتاً مقترنتاً بزمان ذالک المعنی یا بأحد الازمنہ. فعل وہ کلمہ ہے تدلو جو دلالت کرتا ہے علی معنی فی نفسہا اپنی معنی پر، اور دلالتاً مقترنتاً ایسی دلالت جو مقترن ہوگا، پیوس ہوگا بازمنۃ ثلاثۃ تین زمانوں کے ساتھ. تو خلاصہ یہ ہوا کہ فعل وہ کلمہ ہے جو معنی تو اپنا معنی پر دلالت تو کرتا ہے لیکن اس کا تعلق کسی زمانے سے ضرور ہوتا ہے. مثلا ضربہ، مارا تھا اس ایک مرد نے، تو اس کا تعلق ہے فعل ماضی سے. اب معنی تو دیا کہ ضربہ کا معنی ہے مارنا، لیکن اس مارنے کا تعلق پہلے زمانے سے ہے. یضربو مارتا ہے یا مارے گا، تو یہاں پر دو زمانے مشترک ہے، پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ فعل حال اور فعل مستقبل. تو یہاں پر ہم یضربو کا جو معنی کرتے ہیں تو اس کا تعلق یا تو حال سے ہے اور یا مستقبل سے ہے. یضربو مارتا ہے، مثلا فعل حال سادہ ہے. لن یضربا ہرگز نہیں مارے گا وہ ایک مرد. تو اب یہ ضربا یضربو اپنا معنی تو دیتا ہے، کسی اور کلمے کی ضرورت اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اس کے معنی پر ہم غور کریں تو ضربا کا تعلق گزشتہ زمانے سے، یضربو کا تعلق موجودہ زمانے سے، اور لن یضربا کا تعلق یہ آخر یعنی مستقبل کے زمانے سے ہے. تو یہ ہوئی فعل کی تعریف. اور تیسرا وہ حرف ہے، اور حرف کی جو تعریف ہے کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسہا. حرف ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا بذات خود، جب تک اس کے ساتھ ہم کوئی دوسرا کلمہ جو ہے وہ نہ ملا دے. مثلا اردو میں ہم اس کی جو مثال دے سکتے ہیں، مثلا سے یا تک. اب یہ الفاظ ہے، حروف ہے، لیکن اگر یہ سے کے ساتھ ہم نے کوئی دوسرا جملہ نہیں ملایا، دوسری اسم اور حرف فعل اس کے ساتھ ہم نے نہیں ملایا، تو یہ صرف سے کا کوئی معنی اور مفہوم ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا. مثلا اگر کوئی کہے کہ کوہاٹ سے پشاور تک، تو اب اگر کوہاٹ اور پشاور کو ہم ہٹا دیں تو سے اور تک اس کا کوئی معنی نہیں ہے. لیکن جب ہم نے پشاور اور کوہاٹ کو ملا دیا تو اس کا پتہ ہمیں چلا کہ بھائی کوئی ایسا کام ہوا ہے جس کا تعلق پشاور اور کوہاٹ کے درمیان ہے. تو حرف ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی پر بذات خود دلالت نہیں کرتا، کسی دوسری کلمے کا وہ محتاج ہوتا ہے. اور پھر حرف کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو حرف کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اسم اور فعل یا دو اسموں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کا کام دیتا ہے. اگر بیچ میں کوئی حرف نہ ہو تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسا کہ سالن میں یا کوئی روٹی میں نمک نہ ہو، تو جیسا وہ بے مزہ ہوتی ہے، وہ کھانا بے مزہ ہوتا ہے، تو اسی طرح اگر حرف کلام میں نہ ہو تو اسی وجہ سے پھر کلام میں وہ وزن نہیں رہتی. تو دونوں اسم یا اسم اور فعل کے تعلق بنانے کے لیے حرف جو ہے اس کا ہمیں ضرورت ہوتی ہے. جی، تو آج کے حوالے سے یہی کافی ہے کہ اسم فعل حرف